أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين اما بعد. یہ صورت ہے صورت نمبر 83 صورت نمبر 83 قرآن میں. صورت کا نام ہے المطففین. جو ہماری ترتیب چل رہی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایسی صورتوں کا ذکر کیا جائے جس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے اور جنت جہنم کا تذکرہ ہے اور کس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے حساب کتاب کی چیزیں بنائی ہیں, ان چیزوں کا تذکرہ ہے. تو یہ بھی ایک ایسی ہی صورت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مینشن کری ہیں. اور اس صورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بالکل شروعاتی دنوں کی صورتوں میں سے ہیں, یعنی کہ مکیہ صورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کی جو تھیم ہے وہ ایک تو اسٹوری بتانے والی ہے, ایک تو اسٹوری اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ جہنمیوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے اور جنتیوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. لیکن اس سب سے بڑھ کر جو اس صورت کے اندر پوائنٹ مینشن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ اس حساب و کتاب میں یقین رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور اس حساب و کتاب میں یقین نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے. تو اس کی شروعات اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ویل للمطففین, یعنی کہ شروعات میں ہی بول دیا ویل, بہت زیادہ عذاب اور خرابی کا معاملہ ہے للمطففین, مطففین کے لیے. اور مطففین کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں اس کی تفسیر خود کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو کہ جب اپنا کچھ خرید رہے ہوتے ہیں یا کچھ لے رہے ہوتے ہیں کسی سے تو اس ٹائم پہ تو بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کے لیتے ہیں, یعنی کہ وزن ذرا سا بھی کم نہ ہو جائے, بالکل پوری تول لیتے ہیں بلکہ بھی اس سے بھی بڑھ کر. اور جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے تب بھی یہی کرتے ہیں. لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیکن جب دوسروں کو کوئی چیز ادا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے خیانت داری کرتے ہیں.
یعنی کہ اس میں وزن کم کر کے چیزوں کو دیتے ہیں۔ جو مکیال ہوتا ہے یا میزان ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی وزن ناپنے کا پیمانہ، کوئی ویئنگ مشین، اس کے اندر یہ لوگ تقسیر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو گھٹا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، چھپا کے، دکھا کر نہیں، اس کو چھپا کے، دھوکے بازی میں۔ تو یہاں پہ جو تذکرہ کیا گیا ہے اس آیت کے بارے میں، دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو احکام ہیں یہ جنرل ہے، احکام عامہ ہیں یہ، یعنی کہ سبھی کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یہ چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پوری امت کے لیے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ حرکت آپ کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تعجباً کہا ہے یہاں پہ کہ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں لگتا، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد میں۔ تو یہاں ہے وہ پوائنٹ، یعنی کہ اگر کوئی آخرت میں یقین رکھتا ہو اور اس بات میں یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ایسے ناپ تول میں کمی کرنے پر یہ وعیدیں دی ہیں اللہ نے، تو پھر جو چوری کرتے ہیں، کوئی مال چرا لیتے ہیں باقاعدہ کسی کا، یا کوئی بڑا مال ہڑپ لیتے ہیں، یا کسی کا حق مار لیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا وعید ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے لیے وعید دی ہے جو کہ چیزوں کو کم کر کے دے رہے ہیں۔ اور آگے تعجباً یہ کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اس دھرتی کے ہر ایک انسان اپنے رب کے آگے کھڑا ہوا ہوگا۔ وہاں سے کیونکہ بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بچنے کا طریقہ نہیں ہے، کہیں چھپ نہیں سکتے، تو سب کو وہاں کھڑا ہونا ہوگا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، حقیقی بات تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، فجار ہوتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے، یعنی کہ ان کے اعمال جو ہیں، نامہ اعمال جسے کہتے ہیں، اس کو سجین کے اندر رکھا گیا ہے۔ سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا پتہ کہ کیا ہے سجین، آپ کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، یہ ایک بہترین طریقے سے لکھی گئی کتاب ہے۔ کتاب مرقوم کے معنی ہوئے کہ ایک ایسی کتاب، مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ کپڑے کے اوپر کڑھائی کر دی جاتی ہے، ایمبرائڈری، تو اس کے اندر گدائی ہو جاتی ہے، اور ایک لکھاوٹ کی ایک کیلیگرافی ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو اب اس کو آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ کڑھائی کر دی گئی ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح سے لکھی گئی ہے ان لوگوں کی کتاب، نہ ہی اس میں سے کوئی چیز زیادہ کر سکتا، نہ ہی کچھ کم کر سکتا، اتنے زبردست طریقے سے لکھا گیا ہے ان کے بارے میں اس کتاب کے اندر۔ اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ کفار کی روح جاتی ہے، یہ ایک بالکل ہی نچلے درجے کی جگہ ہے۔ نچلا درجہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے، وہ کس جگہ ہے، اللہ عالم، اس کے لیے تفسیر کا رجوع کرنا ہوگا، لیکن یہاں پہ سجین کا مطلب ہے کہ ایک ایسی گھٹیا جگہ جہاں پہ کفار کی روح جاتی ہے، تو وہیں پہ ان کا نامہ اعمال بھی رکھا گیا ہے۔ اور کیسی کتاب ہے وہ؟ کتاب مرقوم، مان لیجیے گدائی کر کے لکھ دیا گیا ہو اس کے اندر۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بھی ان کے اوپر عذاب ہوگا اور ان کے لیے برا مقام ہوگا جھوٹے لوگوں کے لیے، للمکذبین، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کے اندر تکذیب کرتے ہیں، یعنی کہ حق سے کنارہ کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اس کا۔ اور پھر سے اللہ نے وہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ پیچھے کیا بول رہے تھے ابھی ہم کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی آخرت کے دن میں یقین رکھتا ہو اور پھر یہ والی حرکتیں کرتا ہو، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بولا کہ آخرت میں حقیقت میں یقین نہیں رکھتے، اپنے بھلے ہی منہ سے کہتے ہوں کہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اعمال کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں انکار کرتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں یوم دین کا، یعنی کہ وہ دن جس دن دین کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ورڈ آیا ہے دین، دین کا مطلب ریلیجن بھی ہوتا ہے، لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے، لیکن دین یہاں پہ اس طرح سے کئی بار آیا ہے قرآن میں، یوم الدین، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ، ٹرانسلیشن میں یہ ہوتا ہے، لیکن دین کے معنی ہوتے ہیں عربی میں لین دین کرنا۔ تو جس دن سب لوگوں کا حساب کتاب کر دیا جائے گا، ان سے لین دین پورا ہو جائے گا، اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الدین عربی میں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اللہ نے آگے بہت زبردست بات آگے کہی ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے معتد اثیم کے۔
معتد اس کو کہتے ہیں جو کہ حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی کہ کسی حرام چیز کو جانتے ہوئے بھی اس گناہ میں اگر وہ مبتلا ہے اور وہ اس کو بار بار کرے جا رہا ہے، اس کو کہا جائے گا معتد، بار بار گناہ کرنے والے کو۔ اسیم جس کے اندر بہت سارے گناہ ہوں، بہت برائیاں پائی جاتی ہیں جس کے اندر، اس کو کہا جائے گا اسیم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا ڈے آف ججمنٹ کا سوائے ان لوگوں کے، معتدین اسیم کے، بہت زیادہ گناہ کرنے والوں کے، اور جو حد کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود مینشن کر رکھے ہیں پہلے سے، ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی گئیں تو کیا کہہ دیتے ہیں ان کو، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی کہ پرانی دھرانی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، بوڑھوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ قرآن میں ہی اور بہت سی جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی حرکتوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ پرانی دھرانی باتیں ہمیں مت بتائیے۔ تو اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا یہاں پہ کہ ان لوگوں کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کرا جا سکتا، یہ مکذبین ہیں، کیونکہ جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ دکھے گا یہ وہ کہیں گے، جس جگہ پہ ان کو اپنا جو لائف اسٹائل ہے اس میں فائدہ دکھتا ہے پرانے والے لائف اسٹائل میں، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے باپ داداؤں کا ریلیجن کیسے چھوڑ دیں۔ جس جگہ پہ ان کو ماڈرنزم پسند آ رہا ہے وہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے اور ان کو اپنے گناہوں کو کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس جگہ پہ کہہ دیتے ہیں بھائی پرانی دھرانی باتیں ہمارے سامنے رکھ کرو، ماڈرن ہو جاؤ ذرا سے، یہ ان کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو دل ہے، ان لوگوں کے جو دل ہیں وہ ڈھک دیے گئے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بہت زبردست دلیل ہمیں پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے، ان گناہوں سے ان کا دل ڈھک دیا جاتا ہے حق کی طرف سے، تو حق کی طرف آنا ان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس طرح کا جو اس کے جہالت کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک عذر ہوتا ہے، عذر الجہالہ، یعنی کہ کوئی اگر آؤٹ آف اگنورینس کوئی چیز کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے اس چیز کے اوپر انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کو جانتے بوجھتے کوئی کرتا ہے کہ وہ گناہ ہے اور پھر بھی اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ، تو پھر اس کے دل کے اوپر ایک سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، یہی الفاظ ہیں اس حدیث سے، کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے وہ نقطے اس کے دل کے اوپر بڑھتے جائیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی آیات کا نور آسانی سے نہیں جا پاتا، یعنی کہ حق سے دور ہوتا رہتا ہے وہ، تو گناہوں کو جانتے ہوئے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ چیز اس کے ساتھ پیش آئے گی جو اللہ نے کہی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو چیز وہ کماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ گناہوں کے ذریعے، اس سے ان کا دل ڈھک دیا جاتا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایک دوسری بڑی سنائی گئی ایسے لوگوں کے لیے، اور حقیقت میں ایسا ہوگا کہ ڈے آف ججمنٹ پہ یعنی کہ اس دن قیامت کے دن اپنے رب کی طرف سے یہ محجوب ہو جائیں گے۔ محجوب مطلب رب کی طرف سے ان کو حجاب کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنا چہرہ دکھائیں گے ہم لوگوں کو، وہ چیز ان لوگوں کو نہیں دکھائی جائے گی۔ یہاں سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے، اور جو گنہگار لوگ ہیں، فاسقین لوگ ہیں، کافرین ہیں، ان کو ایسا نہیں دکھایا جائے گا، ان سے ایک پردہ کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر داخل ہوں گے وہ ایک جہنم کے اندر، ایک آگ کے اندر، اس کے اندر ان کو جھلسایا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور عذاب کے موقع پر ہی جب وہ عذاب کو چکھ رہے ہوں گے، اس عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پریشان ہو رہے ہوں گے، تب ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے اندر تم انکار کرتے تھے، اب اس کا انکار کر کے دکھائیں گے، دنیا میں آپ اس کا انکار کرتے تھے لیکن یہ ہے وہ چیز۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، تو جس طرح سے اللہ نے مجرمین کے اور کافرین اور فاسقین کے بارے میں بتایا، ایسے ہی آگے نیک لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ نیک لوگوں کی جو کتاب ہے وہ علیین کے اندر رکھی گئی ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا پتہ علیون کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب مرقوم،
ये भी एक ऐसी किताब है जिसको बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। मान लीजिए कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर दी गई हो, उसमें तो कोई कुछ मिटा नहीं सकता। यशहदुहुल मुक़र्रबून, और मुक़र्रब लोग जो हैं वो इसकी हर वक्त इसको विटनेस करते हैं, इसको देखते हैं या इसकी हिफाजत करते हैं, यानी कि मलाइका। मुक़र्रब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मलाइका। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, और जो नेक लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरीज़ के अंदर होंगे, प्लेजर्स में होंगे, मज़े में होंगे। अलल अराइक यंज़ुरून, अब उनका मज़ा क्या होगा वो अल्लाह ने डिस्क्राइब किया है। सोफ़ों के ऊपर बैठे हुए होंगे और नज़ारे देख रहे होंगे। तो जन्नत के जो ज़बरदस्त नज़ारे हैं उनको देख रहे होंगे, सोफ़ों के ऊपर बैठे हुए। अल अराइका के बारे में अरब लोग कहते हैं कि ऐसा सोफ़ा होता है कोई जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के कई सारे कपड़ों से ढका गया हो, उसकी तज़यीन के लिए, एडॉर्नमेंट के लिए। तो कोई ऐसा सोफ़ा जिसको ढक दिया गया हो बहुत सारे कपड़ों से, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, और जब आप उन लोगों को देखोगे तो उनके चेहरे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये नेक लोग हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया यहाँ पे कि जो उनको लग्जरीज़ दी गई हैं वो लग्जरीज़ उनके चेहरे पे पूरी तरह से एपरेंट होकर दिखेंगी, आपको एकदम ज़ाहिर होकर दिखेंगी। उन लग्जरीज़ का जो फ़ायदा मिल रहा होगा उनको, चेहरा उनका एकदम उससे नूरानी हो रहा होगा। युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उनको पिलाया जा रहा होगा रहीक़िम मख़्तूम, यानी कि ये एक ड्रिंक है जन्नत के अंदर। रहीक़िम मख़्तूम, एक सील्ड पैक ड्रिंक अल्लाह ने यहाँ बोला है, सील्ड पैक ड्रिंक उनको पिलाई जा रही होगी। और अरबिक में यहाँ बोला गया है युस्क़ौना, ये नहीं कहा गया कि वो पी रहे होंगे, बल्कि कहा गया है कि उनको पिलाया जा रहा होगा। वो खुद नहीं पी रहे हैं, उनको कोई पिला रहा है। उसके आगे उसी चीज़ की तफसीर की अल्लाह ने कि वो ड्रिंक कैसी है। ख़ितामुहु मिस्क, उसके आखिर का जो ड्रिंक बचती है, जब भी हम कुछ पीते हैं तो ग्लास में आखिर में कुछ रह जाता है जिसको आप कभी भी नहीं पी पाते। हमेशा जब आप कितनी बार उसको बार बार एक एक बूंद करके टपकाते रहिए, लेकिन फिर से ग्लास में से सारी चीज़ें नीचे जाके जब बैठती हैं तो आप देखते हैं एक बूंद ज़रूर बची है। उस चीज़ को अल्लाह ने बोला है ख़ितामुहु मिस्क, वो जो आखिर में उसकी चीज़ बचती है वो मिस्क है। तो मुश्क की खुशबू है वो चीज़, वो भी उसके अंदर डाली गई है। वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और अल्लाह ताला फिर कहते हैं तो फिर जो एक दूसरे से लालच करने वाले हैं इस चीज़ में एक दूसरे से लालच करें कि कौन पी ले उसको जाके। एक दूसरे से आगे निकलने की जो कोशिश करते हैं आप लोग, तो इस चीज़ के अंदर कीजिए। तो यहाँ पर अल्लाह ने बयान करने की कोशिश की कि जो दुनियावी चीज़ों में हम एक दूसरे से रेस करते हैं आगे बढ़ने की, वो बिल्कुल बेकार की रेस है। असल चीज़ तो ये है जिसमें लालच कर रहे हैं, तो लालचियों को इसमें लालच करना चाहिए, ये अल्लाह ने कहा है। व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और ज़्यादा तफसीर की इस ड्रिंक की आगे, और इसका जो मिक्सचर है इसके अंदर एक चीज़ और मिक्स की गई है, मिन तस्नीम। तस्नीम एक स्प्रिंग है, एक चश्मा है पानी का जन्नत के अंदर, यानी कि एक तरह की वाइन है वो, उसका नाम है तस्नीम। तो उसमें से भी कुछ ना कुछ एसेंस इसके अंदर मिलाया गया है। तो एक पूरा मिक्सचर बना के एक तरह की मॉकटेल बना के दी जाएगी जन्नतियों को। आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, और ये उसके आगे तस्नीम के बारे में बताया, ये एक ऐसा चश्मा है पानी का, ऐसा स्प्रिंग है जिससे अल्लाह के करीब आए हुए बंदे उससे पीते हैं, यानी कि अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। दूसरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है इन्नल लज़ीना अजरमू कानू मिनल लज़ीना आमनू यज़हकून। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुजरिमीन का मंज़र बताया कि दुनिया में क्या होता था, जो जुर्म करने वाले लोग थे, गुनाहगार लोग थे, क्या करते थे, वो ईमान लाने वालों के ऊपर हंसा करते थे। जब वो इन सब चीज़ों की इब्तिगा करते थे, इन सब चीज़ों को हासिल करने की कोशिशें कर रहे होते थे, तो जो मुजरिम लोग थे इनके ऊपर हंसते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून, और जब इनके आसपास से गुजरते थे तो उनको चिढ़ाने वाले अंदाज में एक दूसरे को आँख मारा करते थे या आँख के इशारे किया करते थे। इसको हम दुनियावी लहजे में अगर देखें तो समझ सकते हैं, जैसे कि किसी क्लासरूम के अंदर किसी एक सीधे साधे बच्चे को बुली करते हैं 4-5 लड़के मिलकर, तो आपस में जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं उस लड़के को बुरा फील कराने के लिए, ऐसी ही चीज़ हो रही है यहाँ पे जो अल्लाह ने ज़िक्र की कि आपस में एक दूसरे को आँख मारते थे या आँख के इशारे करते थे उसको बुरा फील कराने के लिए। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, और जब वो लोग अपने परिवार की तरफ जाते थे, अपने घर में जाते थे, तो तब भी इन लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, ईमान वालों का। जैसे कि जाकर बताते हैं कि यार कोई आया है जो अल्लाह की बात कर रहा है, ये वाली बातें कर रहा है कि भाई नाप तोल में कमी मत करो, ये फालतू की बातें कर रहा है, इस तरह की चीज़।
فَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ بالکل ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، دنیا کے اتنے سارے مزے چھوڑ کے ساری پلیزرس کو اپنے ختم کر کے زندگی جی رہے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، پھر ایک وعید والے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ کافرین، جبکہ ہم نے ان کو مومنین کے اوپر کوئی حافظین بنا کے نہیں بھیجا ہے، یعنی کہ ہم نے ان کو کوئی انویجیلیٹر بنا کے نہیں بھیجا ہے، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہ ان کو ذمہ داری دی ہے اس کام کی، جو یہ اندازے لگاتے پھر رہے ہیں کہ یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں یا پھر یہ بیکار لوگ ہیں۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق مل سکتا ہے کہ ہم کسی کو ایک دم سے ایسے جج نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی حافظین بنا کے نہیں بھیجا ان لوگوں کے اوپر جو ان کا فیصلہ ہے کرتے پھر رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور ان کے لیے ایک سزا یہ بھی تیار کیا اللہ نے کہ اب آج کے دن ڈے آف ججمنٹ پہ جو مومنین لوگ ہوں گے وہ ان کافروں کے اوپر اسی طرح ہنسیں گے جیسے کہ وہ مومنین کے اوپر دنیا میں ہنستے تھے۔ تو ایک برابر کی جزا ان کو دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے، مومنین بھی ان کا مذاق اڑائیں گے ایسا کہ کیا ڈیسٹینیشن پائی ہے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ علی الارائک ینظرون، اور پھر سے ذکر کیا ہے یہ جو مومنین ہوں گے انہیں صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نظارے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا مذاق بھی اڑائیں گے کافرین کا۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور اس طرح سے سوال بھی کیا جائے گا کہ کیا کافروں کو اس چیز کی جزا مل گئی ہے جس چیز کو وہ کرا کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی غلط کام وہ دنیا میں کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کیا اس چیز کا صلہ ان کو مل گیا ہے جو غلط حرکتیں وہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک سوال استفہام ہے جو قرآن میں آتا ہے کئی جگہ پہ، یعنی کہ اس کا جواب ہمیشہ یس میں ہوتا ہے، تو اس کا جواب یقیناً ہاں ہے کہ بالکل ان کو اس چیز کی جزا مل گئی ہے۔ تو یہ منظر ہے آخر کا جو مومنین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس صورت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں اپنی زندگی میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔